اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ میں نے کل 128 آیات تک ویلوگ بنایا تھا سورۃ النساء اور 5واں سپارہ۔ آج میں 129 آیات سے شروع کر رہی ہوں، اور اس میں بھی بیوی اور میاں بیوی کا بیان ہے کہ میاں بیوی کس طرح رہتے ہیں اور کس طرح وہ انصاف ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور دو بیویوں کے درمیان کیسے انصاف ہوتا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ہرگز طاقت نہیں رکھتے تم کہ عدل کرو، انصاف کرو دو بیویوں کے درمیان۔ تم ہرگز، اگر تم دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو تو تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ تم انصاف کرو دونوں بیویوں کے درمیان۔ ولو حرص تم فلا تمیلو، تم حرص رکھتے ہو فلا تمیلو کہ جھک جاؤ، کل المیل مکمل جھکنا ایک کی طرف، فتذروہا اور دوسری چھوڑ دو اس کو، المعلقات اور ٹانکی ہوئی، نہ ادھر کی رائے نہ ادھر کی رائے۔ اگر تم نے ایک بیوی کرنی ہے تو دوسری بیوی کے حقوق ادا کرو اور اس کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ تم طاقت نہیں رکھتے کہ تم انصاف کرو کہ دو بیویوں کے درمیان۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، دو بیویاں، چار بیویاں ہر مرد کر سکتا ہے، اگر وہ رکھ سکتا ہے، وہ حالات کے مطابق اور واقعات کے مطابق وہ رکھ سکتا ہے تو بالکل وہ ان کے ساتھ چار بیویاں کرے، مگر انصاف کرے ان میں کے درمیان میں۔ دونوں بھی، دو ہیں کہ ترے ہیں کہ چار ہیں، تین ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ان کے لیے وہ انصاف کرے۔ کیسا انصاف کرتا ہے وہ؟ تو یہ انصاف نہیں ہے کہ ایک رنگ کے جوتے، ایک رنگ کا کپڑا، ایک رنگ کی کھانا، ایک رنگ کا وہ نہیں، اس کو وہ انصاف دو جو تم ایک کو دیتے ہو دوسرے کو بھی دیتے ہو۔ ہاں، دل کی طرف سے جو نزدیک ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، اس میں کسی کا دل پر کسی کا جبر نہیں ہے، دل کے نزدیک جو ہے تو پھر اس کو، مگر یہ نہیں ہے کہ ایک کو تم ٹانگا ہوا چھوڑ دو، نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے۔ اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، مگر تم اس کے ساتھ رات گزارو گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موافقت ڈال دے، محبت ڈال دے۔ اس کو نہیں چھوڑنا نہیں چاہیے، اس ایک بیوی کو۔ راتیں چاروں کی برابر ہیں، باقی کھانا پینا جو لباس ہے، رہن سہن ہے، یہ اس کے مطابق ہے، پھر وہ تم کرو گے، مگر یہ محبت جو ہے تو یہ تم زبردستی نہیں کر سکتے، اگر تمہاری ایک کے ساتھ ہے تو وہ رہے گی۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر تمہیں دو بیویاں ہیں، تین بیویاں ہیں یا چار ہیں، اگر تم کوشش کرو کہ اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو اور چاروں کے ساتھ انصاف کرو، برابری کا رویہ رکھو اور پرہیزگاری کرو، تم یہ کرو، پھر فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، بے شک پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے کہ تم جیسا بھی کرو گے پھر اللہ تعالیٰ وہی معاملہ تمہارے ساتھ کرے گا، مگر اپنی اصلاح کرو اور پرہیزگاری کرو۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر تم جدا ہونا چاہتے ہو تو غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ، كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، دونوں طرف وہ تمام کو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، طاقت نہیں اپنی وسعت کے مطابق۔ اگر وہ جدا ہوتے ہو، یعنی ایک کو طلاق دینا چاہتے ہو، یا وہ طلاق لینا چاہتی ہے، خلا لینا چاہتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا، بس ٹھیک ہے، حالات و واقعات کے مطابق۔ یعنی طلاق جو ایسا معاملہ ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، مگر انسانوں کی آسودگی کے لیے، آسانی کے لیے طلاق اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اگر تم جدا ہونا چاہتے ہو، طلاق دینا چاہتی ہو یا وہ خلا لینا چاہتی ہے، تو پھر تم جدا ہو جاؤ، غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ تم کو، سب کو اپنی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ بہت وسیع علم والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ غنی کر دے گا۔
وکان اللہ واسع حکیمہ، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ واسع حکمت والا ہے، وہ حکمت خوب جانتا ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یہ آگے پیچھے آیاتیں آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور تحقیق ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب جو دی تھی ان کو کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور خاص تم لوگوں کو، ان اتقوا اللہ، یہ ڈرو اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی میرے لیے ہے، میں آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہوں، اور میں نے وصیت کی تھی ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی کتاب ان کو دی تھی اور تم سے پہلے گزرے ہیں، تم کو بھی خاص تم کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، یعنی مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک خاص تم کو ڈرو مجھ سے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے، بے شک اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم انکار کرو گے میری حیاتوں سے، میرے فرمان سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انکار کرو گے، بے شک اللہ تعالیٰ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ کی بادشاہی آسمانوں اور زمینوں پر ہے۔ وکان اللہ غنی حمیدہ، اور ہے اللہ تعالیٰ غنی اور صفتوں والا، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں کہ وہ اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا اس کی پرہیزگاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، وہ صفتوں والا ہے، اس کی اپنی صفتیں ہیں، وہ صفتوں والا، تعریفوں والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ اللہ تعالیٰ پھر تمہاری کارساز ہے، یعنی تم دو یہ حقوق العباد بھی بیان کی گئے ہیں، اور بیویوں کے حقوق بھی بیان کی گئے ہیں، اور بیویوں کے درمیان میں تم حقوق کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اگر جدا ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دولت دنیا دے دے گا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے انکار نہ کرو، اور جو انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو بادشاہ آسمان اور زمینوں کا بادشاہ ہے، ذرے ذرے کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، صفتوں والا ہے، صفتیں اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ رب الکریم کے لیے بادشاہی زمینوں آسمانوں کی ہے۔ دنیا کے تمام بادشاہ زیر و زبر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی قائم و دائم رہی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے مدد کارساز، اللہ تعالیٰ تمہارے کام بنائے گا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر چاہے، بے شک اگر چاہے تو لے جائے گا تم کو اے لوگوں، وَيَأْتِي بِآخَرِينَ، اور لے آئے گا اور لوگوں کو، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور یہ کام اللہ کو بہت آسان ہے، اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہیں لے جائے گا، تمہیں تباہ کر دے گا، جیسے منصیرہ میں یہ زلزلے آئے تھے 2005 میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو میں نے تباہ کر دیا، اس کی جگہ پہ آپ پھر تو کوئی ایسی لوگ آباد ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین مسلمانوں کے ساتھ اللہ مدد کرے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی حاجتیں پوری کرے، دعائیں قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔